جملہ تبدیل کر لیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہنا، کہنا ہے میں نے یہ ابھی تک نہیں کیا۔ وہ جو ڈریم لائف آپ کی ہے نا، یہ ڈریم لائف، یہ خوابوں والی زندگی، یہ بہت سے لوگ دنیا میں گزار رہے ہیں، ہے نا؟ اس کا مطلب آپ بھی کر سکتے ہیں، بس کچھ فیصلے کرنے باقی ہیں، وہ ڈیسیجنز آپ کر لیں، آگے بڑھیں اور چھا جائیں۔ ماضی کا کوئی واقعہ ذہن سے نہیں نکلتا، کیا کریں؟ فارغ نہ رہیں، بس کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ آپ جتنا اس دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، جتنا قیام ہے آپ کا، کچھ کرتے رہیں گے تو ذہن پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے بچا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نسل سے ہیں کہ جس نسل میں کوئی چیز اگر ٹوٹ جاتی تھی اس کو پھینکا نہیں جاتا تھا بلکہ اس کو ریپیئر کیا جاتا تھا۔ تو گھڑی بنانے والے میں اور ٹائم بتانے والے میں فرق ہوتا ہے۔ ٹائم بتانا بڑا آسان ہے، دیکھا بول دیا، گھڑی بنانا بڑا مشکل ہے۔ تو سنو اور سمجھو، گھڑی بنانے والا بنو، چیزوں کو انوینٹ کرو، تم سے انسپریشن لی جائے، تمہیں فالو کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں سبحانہ تعالی پوڈ کاسٹ۔ آج ہم لیں گے کچھ لائف لیسنز۔ کبھی بھی فارغ نہ رہے۔ 87 ایئرز اولڈ مساکو کا یہ پیغام ہے۔ یہ جاپان کی خاتون ہے جو کہ 40 سال تک بینک میں نوکری کرتی رہی، اور جب ریٹائر ہوئی، انسان فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اس نے سوچا میں فارغ نہیں رہوں گی۔ اس نے کوڈنگ سیکھنا شروع کی، موبائل کی طرف آئی، لیپ ٹاپ کی طرف آئی، لیکن اس وقت 90s کے اندر اتنی فیسلٹیز نہیں تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ بوڑھے لوگوں کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے جو ان کا دل بہلا سکے۔ یہ ماہرین کے پاس گئی، ماہرین نے بھی اس کو ٹال دیا اور کہا اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اس کا گاہک نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ اپلیکیشن بنائیں۔ مساکو نے خود اپلیکیشن بنانے کے لیے کمپیوٹر کو سیکھنا شروع کیا اور کوڈنگ سیکھی 87 ایئرز اولڈ کی عمر میں، اور اب ایک ایپ بنائی ہیناڈن، HINADIN، جس کو 4.9 ریٹنگ بھی ملی، اور ٹم کک نے اسے، مساکو کو، دنیا کا سب سے اولڈ ایپ ڈیولپر بتایا۔ فارغ نہ رہیں، بس کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ آپ جتنا اس دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، جتنا قیام ہے آپ کا، کچھ کرتے رہیں گے تو ذہن پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 2 لائف لیسن ہے کہ ایک جوڑے سے پوچھا گیا جو بہت زیادہ دیر تک انگیج تھے، یعنی 40-50 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے، ان سے پوچھا کیسے جوڑے ریلیشنز برقرار رہتے ہیں۔ بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نسل سے ہیں کہ جس نسل میں کوئی چیز اگر ٹوٹ جاتی تھی اس کو پھینکا نہیں جاتا تھا بلکہ اس کو ریپیئر کیا جاتا تھا۔ تو جب بھی آپ کے رشتوں میں کوئی پرابلم آ جائے، کچھ ایسا ہو جائے، تو پھینک نہ دیں بلکہ بیٹھ کے اس کو ریپیئر کریں۔ آپ کہتے جی فلاں مجھے سمجھ نہیں پایا، تو آپ ہی اپنے آپ کو سمجھیں گے نا، کوئی اور کیسے آپ کو سمجھے گا؟ تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں، وہ اپنے آپ کو سمجھے، اور پھر دونوں مل کر ایک دوسرے کو سمجھیں، کوتاہیوں پہ، کمزوریوں پہ کمپرومائز کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ نمبر 3 لائف لیسن، یاد رکھیے آپ مرد ہیں، یو آر اے مین اینڈ یو آر سپوز ٹو پروٹیکٹ یور بلونگنگس۔ آپ نے اپنے سے وابستہ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، چاہے وہ رشتہ ہو، چاہے وہ آپ کا والیٹ ہے، پرس ہے آپ کا جس میں پیسے ہیں، چاہے وہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی ہے، چاہے وہ آپ کی کنٹری ہے، آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو سیو نہ کر سکے، آپ نے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا، آپ اس کو کھو دیں گے۔ تاریخ انسانی اس بات کی گواہ ہے، بالکل آپ اس کو کھو دیں گے۔ اس کی حفاظت کریں، اس کے لیے تیاری رکھیں اور خوب توجہ کے ساتھ اس کو بچائیں۔ لیسن نمبر نیکسٹ، what is the simplest definition of discipline؟ نظم و ضبط کی سب سے چھوٹی تعریف کیا ہے؟ سب سے چھوٹی اور اہم ترین تعریف یہ ہے کہ وہ کام جسے کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ پھر بھی اس کام کو اس طرح کہتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں جس طرح بہت زیادہ شوق ہے آپ کو وہ کام کرنے کا۔ اس کام کا ریوارڈ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی وہ کام آپ کرتے ہیں، وہ کام آپ چھپ کے کرتے ہیں، لیکن وہ کام آپ کو پے آف کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے پلیئر ہوتے ہیں، اور وہ پلیئر ان کے کوچز ہوتے ہیں۔ وہ کوچ اس پلیئر سے اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا، لیکن کوچ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ کوچ اس کو صبح اٹھ کے، صبح آ کر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے آجا گیم کرنی ہے، آجا ایکسرسائز کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، میرا دل کر رہا ہے میں بھی خوب پیزے برگر کھاؤں، لیکن میرا کوچ مجھے لائن پہ رکھتا ہے۔ ابلی ہوئی سبزی کھانی ہے، صرف بریسٹ کا ایک چھوٹا سا پیس کھانا ہے، صبح اٹھ کے اتنی ایکسرسائز کرنی، اتنا ورک آؤٹ کرنا ہے، اتنی جاگنگ واکنگ وغیرہ کرنی ہے، اتنی پلے سپورٹ کرنی ہے۔ یہ نظم و ضبط ہے، مزہ نہیں ہوتا، یہ پھر مزہ ملتا ہے جب رزلٹ آتا ہے۔ نمبر نیکسٹ لائف لیسن از، یہ جملہ تبدیل کر لیں، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہنا، کہنا ہے
میں نے یہ ابھی تک نہیں کیا. تھوڑی سی چینجنگ ہے لیکن کنٹرول آپ کا ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ کے ارد گرد جس نے یہ کام کر لیا, اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو اب آپ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو ڈریم لائف آپ کی ہے نا, یہ ڈریم لائف, یہ خوابوں والی زندگی, یہ بہت سے لوگ دنیا میں گزار رہے ہیں, ہے نا. اس کا مطلب آپ بھی کر سکتے ہیں, بس کچھ فیصلے کرنے باقی ہیں. وہ ڈیسیجنز آپ کر لیں, آگے بڑھیں اور چھا جائیں. نمبر نیکسٹ, ماضی کا کوئی واقعہ ذہن سے نہیں نکلتا, کیا کرے؟ دیکھیے وہ ماضی کا واقعہ ٹینشن بن گئی ہے نا, آپ اس سے بڑی ٹینشن پال لیں, یعنی کوئی اور کام میں کھپ جائیں, کسی اور انسان کے ساتھ ہو جائیں, کوئی اور ایسا کام لے لیں جو آپ کو اتنی ٹینشن دے دے کہ وہ پرانی ٹینشن مدھم ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی وہ بات, وہ واقعہ, وہ اندھوناک سانحہ, وہ خاص بندہ, وہ ذہن سے نہیں نکلتا, لیکن اب آپ کو ری ایڈجسٹ کرنا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاہراہ پر, کسی رستے پر آپ جا رہے ہو اور اس رستے سے کوئی ناخوشگوار یاد وابستہ ہے, وہ بھی ذہن میں ایکو کرنے لگ جاتی ہے, گھومنے لگ جاتی ہے. پھر اگلے 2-3 چوکوں میں جا کے آپ تھوڑا بھول بھی جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ڈسپلن کر لیا ہے, آپ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ چیز اب آپ کو یاد نہیں. ویسے تو پچھلے منگل کو آپ نے کیا کھایا یہ آپ کو نہیں یاد, لیکن وہ تیسری کلاس کے اندر جو فرسٹ آنے پہ انعام آپ کو ملا تھا وہ آپ کو یاد ہے. اس کا مطلب ہمارا دماغ اہم اور منفرد چیز کو سٹور کر لیتا ہے اور باقی بہت سی چیزوں کو جنک کر دیتا ہے, ٹریش کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بس جو خوشگوار یادیں ہیں, اچھی سوچیں ہیں, ان کو بچا لیں, اور آپ کے دماغ کے اندر جانے کا جو راستہ ہے اس کو تنگ کر لیں, اور چیکنگ کے بعد چیزیں آپ کے دماغ میں جائیں, کیونکہ جو چیز دماغ میں گئی اس نے اندر جا کے بھی اور پکنا ہے اور بڑا بن جانا ہے. جبکہ دماغ سے باہر آنے والا جو راستہ اس کو کھلا رکھیں, تاکہ ڈھیروں ڈھیر چیزیں روزانہ ہر لمحے باہر جاتی رہے. نمبر نیکسٹ, یہ لائف لیسن بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنے گولز ضرور بنائیں اور سمارٹ گولز بنائیں. سمارٹ گول سے کیا مراد ہے؟ SMART. نمبر 1, S is specific, یعنی بہت زیادہ گولز نہ بنائیں. 15 گولز لکھیں, اس میں سے 10 کو کاٹ دیں, اہم ترین 5 کو بس سامنے رکھیں. نمبر 2, M فار میجریبل. آپ کو پتا چلتا رہے کہ کون سا گول میں نے کتنا اچیو کر لیا, اس کو ناپنا آسان ہو جائے, اس کو گیج کرنا آسان ہو جائے. ناپتے رہیں گے تو پتا چل جائے گا جناب 20% گول ہو گیا, 40% ہو گیا, تو جلدی آپ منزل کی طرف بڑھ سکیں گے. A is for achievable, یعنی پریوں کی کہانی نہ ہو, وہ کوئی انسان کر بھی سکتا ہو, ایسا گول ہو جو اچیویبل ہو. R is for relevant, جو آپ کی جاب ہے, جو آپ کا کام ہے, جو آپ کی فیلڈ ہے, اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے گول. T is for time bound, یعنی ایک ٹائم لائن بنی ہو کہ کتنی دیر میں یہ گول اچیو کر لوں گا, یا یہ گول 1 ہفتے میں 20% اچیو ہو جائے گا, 2 ہفتے میں 50% اچیو ہو جائے گا, اور 1 مہینے میں تو میں اس مقصد کو حاصل ضرور کر لوں گا. ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا, اور آپ پھر اندھا دھند محنت کرتے چلے جا رہے ہیں, پرابلم ہو جائے گی. اور اگر جو ٹائم آپ نے طے کیا اس سے پہلے گول اچیو کر لیا, تو اب جو ٹائم بچا ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا, اس پہ کوئی اور کام شروع کر لینا ہے. نمبر نیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا, انسان کے صرف 4 جذبات ہوتے ہیں, سیڈ, میڈ, گلیڈ اور اسکیئرڈ. یہ 4 جذبات ہیں, only 4 ایموشنز. سیڈ یعنی وہ اداس ہو جاتا ہے, میڈ وہ بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے, گلیڈ خوش ہو جاتا ہے, اور اسکیئرڈ وہ ڈر جاتا ہے. باقی جتنے بھی جذبات ہیں نا, وہ انہی کا والیوم نوب اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, یہ جو لگاتے ہیں ریڈیو, اس کے اندر ایک نوب لگی ہوتی ہے گول سی, اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف گھماتے ہیں آواز تیز ہو جاتی ہے, الٹے ہاتھ کی طرف گھماتے ہیں آواز کم ہو جاتی ہے. سارے جذبات کا یہ والیوم نوب ہے. اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف کریں تو جذبات اوپر چلے جائیں گے, الٹے ہاتھ کی طرف کریں وہ نیچے آ جائیں گے. یہ جو انگزائٹی ہے نا, ڈپریشن ہے, نفسیاتی مرض ہے, یہ کوئی انسانی جذبات نہیں ہے. یہ در حقیقت ڈر کی انتہا ہے, کہ جب آپ کا ڈر, آپ جو سکیئرڈ ہو جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, یہ جب بڑھ جاتا ہے نا, تو پھر انسانی دماغ وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. ڈرے نا, خوف کو ہٹا دیں اور پھر دیکھیں آپ کیسے چھا جاتے ہیں. نمبر نیکسٹ, عام طور پہ لائف لیسن کے لیے کہا جاتا ہے, ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایٹ پلینٹی اینڈ ورائٹی, روزانہ 800 گرام مختلف قسم کے پھل سبزیاں آپ کھائیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب 10,000 سٹیپس چلیں, واکنگ کریں, جاگنگ کریں, ایکسرسائز کریں. ہم اس کے ساتھ تیسری چیز ایڈ کرتے ہیں, اور وہ ہے ریڈنگ.
کیونکہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک ریڈنگ کرتے ہیں آپ دیکھ کر, اور ایک لسننگ کرتے ہیں آپ سن کر. دونوں طریقے سے علم حاصل کریں, جتنا ہو سکتا ہے کریں. نمبر نیکسٹ ایڈوائس ہے جناب ریلیشن شپس. آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے, بیوی ہے, دوست ہے, ہمسایہ ہے, آفس کے کولیگز ہیں, کاروباری دوست ہے, یہ رشتہ مضبوط ترین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رشتہ اس وقت مضبوط ترین ہوتا ہے جب آپ کو اس رشتے سے فائدہ ہو رہا ہو یا آپ سے اس رشتے کو فائدہ ہو رہا ہو. جب ایسا ہو جاتا ہے نا, اب یہ رشتہ انبیٹیبل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے, ایسا کوئی اپنی زندگی میں ضرور رکھیں جو آپ کی اصلاح کرتا رہے, طنز نہ کرے لیکن آپ کی توجہ آپ کی غلطیوں کی طرف دلاتا رہے. عام طور پہ انسان اس دنیا میں اس سے ڈھونڈ لیتا ہے جو اس کی طرح زخمی ہو. میں یہ ہاتھ کے اوپر لگے ہوئے زخم کی یا ہڈی ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا, میں سائیکالوجیکل وونڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ سینس کر لیتے ہیں کہ جو مجھے پرابلمز ہیں اس کو بھی وہ پرابلمز ہیں, اور ایسی دوستی عام طور پہ بن جاتی ہے. اور اب ان دونوں میں سے جو پہلے ہیل کر جاتا ہے, جو پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ اس دوستی سے نکل جاتا ہے اور وہ اپنی راہ لیتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا, بڑی پیارا لائف لیسن کسی نے دیا کہ اگر تم کسی دوسرے کو الزام دے رہے ہو تو تم بہت دور ہو منزل سے. اگر تم اپنے آپ کو الزام دے رہے ہو تو تم آدھے راستے پہ پہنچ چکے ہو. اور اگر تم کسی کو الزام نہیں دے رہے بلکہ جو واقعہ ہوا اس کو ایکسپٹ کر رہے ہو, اس کو اسی طرح سے ایکسپٹ کر رہے ہو کہ جو واقعہ ہوا اب میں نے اس کا کیا کرنا ہے, اب تم منزل پہ پہنچ چکے ہو. نیکسٹ لائف لیسن از یو آسکڈ فار وزڈم. تم نے عقل اور دانائی مانگی. ایسا تو نہیں ہوا کہ تمہارے ڈور کے اوپر کوئی پارسل ڈیلیور ہو گیا, اس کو کھولا تو اندر سے عقل اور دانائی نکلی. ایسا نہیں ہوا, بلکہ تمہیں ایسی مشکلات دے دی گئی, ایسے مسائل دے دیے گئے جن کو تم نے حل کیا تو تمہاری عقل اور دانائی میں اضافہ ہو گیا. تم نے احساس اور ہمدردی مانگا. اب یہ کسی فارمیسی سے ٹیکا نہیں ملتا کہ جاؤ احساس اور ہمدردی کا ٹیکا لگا لو, نہیں. ایسے لوگوں کو تم سے وابستہ کر دیا گیا جن کے ساتھ تم رہے تو تمہارے میں احساس اور ہمدردی پیدا ہو گیا. مریض تمہارے پاس آ گئے, اپاہج لوگ تمہارے پاس آ گئے, انہوں نے تمہارے دل میں احساس اور ہمدردی پیدا کر دی. تم نے صبر مانگا تو تم پر مشکلات لاد دی گئی, ان مشکلات نے تمہیں صبر کرنا سکھا دیا. تو کس انداز سے عطا کیا جاتا ہے قبولیت کا یہ فارمولا, دنیا میں رہنے کا یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا, بڑی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے. نیکسٹ لائف لیسن از قیمتی ترین چیز اس دنیا میں وہ دو ہیں, سانسیں اور وقت. باقی ہر وہ چیز جو دوبارہ حاصل کی جاتی ہے نا وہ قیمتی نہیں ہوتی. سانسیں, کوئی ہسپتال سانسیں نہیں بنا رہا, اور وقت, پرنٹنگ پریس نوٹ چھاپ رہی ہے لیکن وقت کوئی پرنٹنگ پریس نہیں چھاپ رہی. جو ایک دفعہ گیا وہ چلا گیا. اس کی قدر کریں, قیمتی ترین چیز یہ ہے. اور جس نے اپنے وقت کی قدر کر لی پیسہ بھی اسی کے پاس آیا, جس نے سانسوں کی قدر کر لی معرفت بھی اسی کو حاصل ہوتی. نمبر نیکسٹ ایڈوائس از منی از ناٹ the only form of wealth. There are 5 types of wealth. صرف پیسہ ہی دولت نہیں ہے بلکہ 5 قسم کی دولت ہوتی ہے. نمبر 1 health, نمبر 2 knowledge, نمبر 3 time, نمبر 4 relationships and نمبر 5 money. سب سے پہلے health. مان لیجئے آج وہ بندہ جو بستر پر پڑا ہے 1 ارب روپیہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کا جگر اب ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ ان قریب مر جائے گا. اس کا مطلب ہیلتھ یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. نمبر 2 نالج, علم بہت بڑی دولت ہے. یہ الگ قسم کی دولت ہے جس کی پذیرائی اور جس کی تعریف ہر دور میں ہوئی. یاد رکھیے کسی کے پاس واقعی علم ہونا, اس کے دنیا سے چلے جانے کے 200 سال بعد بھی لوگ اس کو پہچانتے علم کی وجہ سے ہیں, انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس دولت کتنی تھی. نمبر 3 ٹائم. ایک ڈاکٹر آ کے اعلان کر دیتا ہے کہ حضرت کی زندگی صرف 2 ہفتے کی باقی ہے, ٹیومر اتنا بڑھ گیا ہے, کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ 2 ہفتے تک مر جائے گا. اب مجھے بتائیے اس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کا مطلب وقت بھی بڑی دولت ہے. ریلیشن شپس, یہ جو آپ کے بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے زندگی میں جو لوگ ہیں, ان کی قدر پتہ کب آتی ہے؟ جب انسان واقعی بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے. اس وقت اس کو کوئی گاڑی یاد نہیں رہتی, وہ انہی بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, انہی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. یا تو شرمسار ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو وقت نہیں دے سکا, یا وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری. ریلیشن شپس کو کبھی بھی انڈرمائن نہ کیجیے. نمبر لاسٹ, میرا دن کیسے گزرے گا یا میں اپنا دن کیسے گزاروں گا.
دوسرے جملے میں کنٹرول ہے. پہلے جملے میں کوئی کنٹرول نہیں ہے, لگتا ہے دن جیسے گزرے گا اسی دھارے میں حالات کے بہتے چلے جائیں گے اور ضائع کر بیٹھیں گے سارا کچھ, لیکن میں اپنا دن کیسے گزاروں گا اس میں کنٹرول ہے. کچھ لوگ صرف سوچتے ہیں, کچھ 20% سوچتے ہیں, 80% کرتے ہیں, یہ کامیاب ہے. کچھ صرف شکایات اور بہانے کرتے ہیں اور کچھ اٹھ کر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں. بعض کی نظر صرف اپنے مفاد پر ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنا نہیں, فیملی, معاشرے, پوری دنیا کی بھلائی کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو گھڑی بنانے والے میں اور ٹائم بتانے والے میں فرق ہوتا ہے. ٹائم بتانا بڑا آسان ہے, دیکھا بول دیا. گھڑی بنانا بڑا مشکل ہے. تو سنو اور سمجھو, گھڑی بنانے والا بنو, چیزوں کو انوینٹ کرو, تم سے انسپریشن لی جائے, تمہیں فالو کیا جائے. آپ دیکھ رہے تھے سبحان اتاری پوڈ کاسٹ جناب, سبحان اتاری آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اور ہمارے 2 یوٹیوب چینل اور ہیں, سبحان اتاری اسپیچز اور سبحان اتاری شارٹس, انہیں بھی سبسکرائب کیجیے.